اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، سورہ مریم مکی سورہ ہے۔ اس میں باری تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت کی دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ پس اس کا آغاز سیدنا زکریا علیہ السلام کے اس قصے سے ہوا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے رب کو پوشیدہ طور پر پکارا تھا۔ بلا شبہ اللہ تعالی چپکے سے کہی ہوئی بات کو اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام نے باری تعالی سے یہ دعا کی تھی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، لہذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا کر دیجئے۔ پس باری تعالی نے ان کی دعا سن کر قبول فرما لی اور ان کے پاس وحی بھیجی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی اور شخص نہیں پیدا کیا، یعنی کسی خاتون نے ان کے جیسا کوئی بچہ نہیں جنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بوڑھے ماں باپ سے ان کے بیٹے کا پیدا کر دینا ایک معجزہ ہے، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کھلی نشانی ہے۔ اللہ کی قدرت و حکمت پر ایمان رکھنے والوں، اس کے بعد اس سورہ میں اس سے بھی عجیب دلیل اور اس سے بھی زیادہ بلیغ نشانی ذکر کی گئی ہے، اور اس سے بھی عظیم معجزہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے بچے کا پیدا کر دینا، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا یقین پختہ ہو۔ بہرحال رب کریم نے حضرت عیسیٰ کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسی پاک باز اور سچی خاتون تھیں جن کے ساتھ حیرت انگیز طور پر معجزہ الہیہ پیش آیا اور بلا شوہر کے ان کو حمل قرار پا گیا۔ اس کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام کو اپنی قوم کی جانب سے الزام تراشی کا خوف لاحق ہوا۔ ان کی کیفیت کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا تو وہ حالت حمل میں لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئیں۔ بہرحال اس پریشانی میں سیدہ مریم کو رحمت الہی پر پورا بھروسہ تھا، اور اپنے رب کے اس فرمان پر ان کو مکمل یقین تھا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج خدائے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں
تو قوم کے لوگ کہنے لگے مریم تو نے تو بڑا غضب ڈھا دیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس پر حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ جی ہاں میرے بھائیو، حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے نومولود بچے کی طرف اشارہ کیا، تو ان کی قوم کو یہ اشارہ بہت عجیب لگا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے۔ پس باری تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ان کی پیدائش کے معاً بعد گویائی عطا کر دی، جس خالق نے ہر بولنے والی چیز کو گویائی عطا کی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی عفت و پاک دامنی کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ الغرض، باری تعالیٰ نے سیدہ مریم کی عفت و بے گناہی ان کے نومولود بیٹے کی زبانی ظاہر فرمائی، اور سیدہ مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی قرار دیا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرما لے اور اپنی آیات میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ کتاب اللہ میں غور و فکر کرنے والوں، سورہ مریم نے ہمارے لیے متعدد پاکیزہ اخلاق و کردار کو بیان کیا ہے جس سے انبیاء کرام علیہم السلام آراستہ تھے۔ چنانچہ اس سورہ نے سیدنا ابراہیم السلام اور اپنے باپ کے ساتھ ان کے حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔
تمام گناہوں ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔